بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب، جس وقت وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ جیل میں تھے، اس دوران 2 بار ان کو وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تھرو اے کامن فرینڈ یہ آفر بھیجی۔ اس کے بارے میں ایک تو آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بات کر لیں کہ کل ایک بہت زبردست اناؤنسمنٹ ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، کہ انہوں نے APC بلائی۔ یہ جو لا اینڈ آرڈر کا اور خاص طور پہ یہ پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور جو سانحہ ہوا بلکہ بہت بڑا، اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر ہے APC بلائی گئی ہے، اور وہ 7 کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور خاص طور کے اوپر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ دعوت دی گئی کہ جی آپ APC میں شامل ہوں، جو کہ ایک اچھی خبر تھی، ایک بہت اچھی ایک انیشیٹو ہے، اور یہ حکومت کو بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اور میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہا، اور جو پاکستان کے اتنے سیریس مسائل ہیں ان کے اوپر بہت پہلے ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اینی آؤ چلے دیر آئے درست آئے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں خبر سن رہا تھا، اور اسد عمر صاحب کی حوالے سے میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر کی جو گورنمنٹ کی طرف سے APC بلائی گئی ہے، حالانکہ کتنا بڑا معاملہ ہے، نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ پورا ایک قومی معاملہ ہے، لیکن اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ ہمارے لوگوں کے خلاف PTI کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں APC میں کس طرح سے شمولیت وہ کر سکتے ہیں۔ تو اینی آؤ حکومت کی طرف سے جو مقدمات کی بات ہے، ظاہر ہے اس کو جنرلی موسٹلی مطلب ہے کہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور میں بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جب پولیٹیکل ڈیوائڈ اتنی زیادہ ہے تو حکومت کو اس قسم کی کارروائیاں نہیں کرنا چاہیے کہ جی کبھی شیخ رشید کو پکڑ لیا، کبھی فواد چودھری کو پکڑ لیا، کبھی کسی کے خلاف مقدمہ کر لیا، کبھی کسی کے خلاف مقدمہ کر لیا۔ اور پنجاب میں خاص طور کے اوپر جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انہوں نے جس قسم کے معاملات کر رہے ہیں اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بالکل اسے کہا جا سکتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جس طرح چودھریوں کے ساتھ، چودھری پرویز الہی اور ان کے گروپ کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ انفارچونیٹلی یہ بہت غلط چیز ہے اور اس کو رکنا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس طرح کی بات حکومت سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے دور میں کیا کچھ ہوا، جب PTI کا دور تھا کیا کچھ ہوا، ان کے لوگ تو 2-2 3 4 دن کے بعد ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور ان کے لوگ جو تھے جس وقت ان کا دور تھا تو جو PDM کے لوگ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ خاص طور کے اوپر، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، اور وہ تو کئی مہینے جیلوں میں رہتے تھے، بہت لمبا عرصہ جیلوں میں ٹکے رہے، جھوٹے کیس بنائے جاتے تھے۔ تو اگر ہم انہی چیزوں کو سوچ کے اور اسی طرح کا ہم مطلب ہے کہ معاملات کرتے رہیں گے تو ہمارا ملک بڑے مسائل کا شکار ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 278 کا انٹر بینک میں ڈالر ہو گیا، اور جو کہہ رہے تھے کہ نا ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں، اب پتہ نہیں کھلا چھوڑیں گے کہاں تک جائے گا، حالات کس قسم کے، اور IMF کی ظاہر ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں، اللہ کرے کوئی جلدی رزلٹ آئے تو کم از کم ڈالر کے لحاظ سے اس کا نیچے آنا تھوڑا سا بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، اور اس کی بہت بڑا اثر ہوگا غریب طبقے کے اوپر، جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے اوپر بہت برا اور بہت بڑا اثر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر اپنی ایگوز سب اس طرح اپنے ایگوئسٹک ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ کیا پھر ان سیاستدانوں کا پھر کیا فائدہ آپ دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے ان کے اس رویے نے اتنا بددل کر دیا ہے نا کہ سیاست کے نام سے چڑ ہونے لگتی ہے، سیاستدانوں کو کے نام سے چڑ ہونے لگتی ہے، اور میں ہر دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ کہ جی پھر یہ کہ جی اب ظاہر ہے یہ جو اسد عمر صاحب نے کہا، مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں گے، سوچ بچار کریں گے، اور ان کو ہر حال میں آنا چاہیے۔ یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس سے تو دیکھیں یہ تو دہشت گردی کا مسئلہ ہے جس کے اوپر سب کو یک زبان ہو کے ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور چونکہ وہاں پہ ان کی کے پی میں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، پنجاب میں ان کی فالوئنگ ہے، پاکستان بھر میں ان کی فالوئنگ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ پالیسی بنائی جا رہی ہو اور اس میں ایک عمران خان صاحب جن کا ویو دہشت گردی کے متعلق تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور وہ اس کو ٹیکل کرنے میں ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی بتاتے ہیں، اور اگر وہ شامل نہیں ہوں گے
تو مجھے بتائیں کہ وہ یہ اسٹریٹجی، یہ پالیسی کس طرح سے مطلب ہے کہ افیکٹو ہو سکتی ہے. اس کو تو جس طرح 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول میں وہ سانحہ ہوا، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز بیٹھے اور یک زبان ہو کے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک پالیسی بنائی، اور اس کا پھر رزلٹ بھی دیکھا ہم نے کہ جی اس سے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس میں بہت زیادہ اللہ کی مہربانی سے بہت کمی ہوئی. اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے، لا انفورسنگ یہ جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، فوج، ایف سی، سو انٹیلیجنس ایجنسیز. تو اب یہ ہے کہ جی اس میں میرا خیال ہے کہ میرا مشورہ ہوگا کہ اس کے اوپر فوری نہ مت کریں، آپ پھر دوبارہ ریکنسیڈر کر کے سوچ کے تو آپ پلیز جا کے بیٹھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو اپنی یہ جو پالیسی ہے، بے شک وہ یہاں پہ ہے، بے شک وہ پنجاب میں ہے، اور جس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اس چیز کو فوری طور کے اوپر روکنا چاہیے. اس کو روک کے بلکہ ان کو پھر ایک اور اے پی سی بنانی چاہیے، اور وہ اے پی سی معیشت کے اوپر اور گورننس کے اوپر ہو، اور الیکشنز کے کب ہوں اس ملک میں، تاکہ یہ جو عجیب قسم کی مطلب ہے کہ مسائل ہو گئے پورے ملک میں، اور جن کا سب سے زیادہ جو دیکھیں ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی آپس میں اقتدار کی جو لڑائی ہے، جو ایک دوسرے کی یہ جو کھینچا تانی ہے، جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی بات ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی نہیں ختم ہوگا انفارچونیٹلی، جس قسم کے حالات ہم نے دیکھے ہیں اپنے سیاستدانوں کے. لیکن بہتر یہ ہوگا میری دانش میں کہ کم از کم 2 ایشوز کے اوپر ان کے اوپر ایک ان کو کنسنسس ان کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا جانا چاہیے عوام کی طرف سے بھی، اور بھی جو بھی پریشر کوئی ڈال سکتا ہے ان کے اوپر کہ جی کم از کم اکانومی کے اوپر آپ ایک کنسنسس انوالو کریں، اور اسی طریقے سے گورننس کے فنڈامنٹلس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کنسنسس آپ اپنے آپ آپس میں انوالو کریں، تاکہ جو بھی پھر حکومت آئے تو کم از کم یہ 2 جو ایریاز ہیں جن کا تعلق اس ملک سے ہے اور خاص طور عوام سے ہے، اور جن کی اگر اکانومی بہتر ہوگی تو فائدہ عوام کو ہوگا، اس ملک کو ہوگا. اگر اکانومی بدتر ہوگی نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان عوام کا ہوگا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر گورننس بہتر ہوگی تو سروس ڈلیوری بہتر ہوگی. لوگوں کے جو سرکاری اداروں میں جاتے ہیں آپ مختلف کام کے لیے، جو مختلف جس مقاصد کے لیے مختلف ادارے بنے ہیں، وہاں پہ سروس ڈلیوری بہتر ہوگی، ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. لیکن اگر گورننس بدتر ہوگی ہمیشہ کی طرح، جیسے ابھی بھی بڑی بدتر ہے، تو اگر گورننس بدتر ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. سروس ڈلیوری بہت گندی ہو جاتی ہے، لوگوں کو رشوت اور سفارش کے علاوہ کسی کا کام جائز سے جائز کام نہیں ہوتا. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچ بچار کرنی چاہیے، اور اس ملک کے بارے میں سوچنی چاہیے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے تھوڑا سا باہر نکل کے سوچیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ان معاملات کے اوپر ایک بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ آپ دیکھیے گا. لیکن اس میں الیکشنز کا ضرور رکھیں، اس لیے کہ ظاہر الیکشنز بھی ہونے چاہیے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ چونکہ رولنگ پی ڈی ایم کو الیکشنز سوٹ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں اور سال ڈیلے ہو جائیں اور اس طرح کی بات. الیکشنز اور دوسری سائڈ اگر یہ کہے کہ نہیں جی ہمیں تو آج ہی الیکشن چاہیے، سو الیکشنز کے اوپر بھی ڈسکس کریں، تاکہ یہ جو ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو الیکشن اور ڈیموکریسی کا جو آگے چلنا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، اس میں مسائل پیدا نہ ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ 1-2 ایشوز کے اوپر، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کے اوپر، اور پھر اس طرح کی ایک اے پی سی بلائیں، اور میں وہی جو کہہ رہا تھا اکانومی اور گورننس کے اوپر، اس میں اگر ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا اچھا امپیکٹ بزنس کے اوپر بھی جائے گا، بزنس کمیونٹی کے اوپر. اور ڈالر میں آپ کو بتا دوں اگر اس طرح کی 1-2 میٹنگز ہوتی ہیں ان کی آپس میں، قوم جب دیکھے گی کہ یہ مل کے اب کچھ سوچ رہے ہیں سب عوام کے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں، تو آپ دیکھیے گا کہ ڈالر بھی جو ہے وہ بھی نیچے آئے گا. لیکن اگر اس طرح کی لڑائی یا جس طرح کا کانفلکٹ ہے اور جس طرح کی ایک دوسرے سے دشمنیوں والی حالت ہو گئی ہے ان کی، یہ جاری رہی، جو کہ مجھے ڈر ہے کہ جاری رہے گی، تو پتہ نہیں پھر ہم اس ملک کا کیا بنے گا، جو کہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر. اچھا، جو دوسرا معاملہ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، تو یہ میری اطلاعات تھی، اور وہ یہ کہ جی شاہد خاقان عباسی عمران خان صاحب کا ٹینیور تھا، آپ کو پتہ ہے ان کو 2 دفعہ جیل میں بھیجا گیا. تو جب وہ جیل میں تھے تو ان کو جیل میں
جیل کے دوران اڈیالہ میں تھے تو ان کو 2 دفعہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی ان کا ایک میسج ملا تھرو کامن فرینڈ. 2 دفعہ یہ میسج ملا کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں اور اپنی مرضی کی کیبنٹ بنا دیں. مفتاح کو آپ بے شک فائنینس منسٹر بنا دیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ جیل میں ہی تھے. تو اس طرح کی ان کو آفر ہوئی تو انہوں نے اس آفر کو بڑا کلیئرلی بڑا فوری طور کے اوپر ڈکلائن کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کو جو بھی معاملات حکومت کے متعلق ہیں یا کیا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا تو آپ بہتر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ ان سے بات کریں. میں اس قسم کے کسی بھی معاملے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس کے اوپر مفتاح صاحب سے بھی میری کل بات ہوئی تھی. تو مفتاح بھی چونکہ ان دنوں میں جیسے آپ کو بتایا وہ بھی جیل میں تھے. مفتاح مجھے بتا رہے تھے کہ میں تو چونکہ بی کلاس میں اور ہم ایک جیل کے اس سیل میں تھے جس میں ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں لیکن شاہد خاقان عباسی کو اور اکیلے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 1-2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. جمعے والے دن شاید ہماری ملاقات ہوئی نماز کے دوران یا وٹ ایور. تو وہاں پہ ملاقات کے دوران وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شاہد عباسی نے یہ بتایا تھا کہ ایک کامن فرینڈ جو ہے وہ یہ میسیج دے کے آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائیں اور پھر اپنی مرضی کی کیبنٹ بنا دیں یہ سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ شاہد عباسی نے اس کو ریفیوز کر دیا. نہ صرف یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اسی دوران جب وہ جیل میں تھے اور اس دوران ان کو کوئی بیماری ہرنیا کا بھی مسئلہ ہوا تھا تو وہ ہرنیا کی سرجری کے لیے اسلام آباد کے یہاں پہ جو ہسپتال ہے شفا ہاسپٹل ہے یہاں پہ آ کے وہ ایڈمٹ ہوئے تھے. تو اس دوران جس وقت وہ ایڈمٹ ہوئے تھے تو اس دوران یہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا اور وہ ایکسٹینشن ان کو دے دی جو کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور پھر ڈائریکشن دی انہوں نے کہ اس کو لیجسلیشن کریں پارلیمنٹ کے لیے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جانی چاہیے. اس موقع کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم پورے طریقے سے اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے اور ہم اس ایکسٹینشن کے حق میں جو قانون بننے جا رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے. تو اس موقع کے اوپر وہ حالانکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیل میں تھے 2 علاج کے لیے وہ شفا میں پولیس کی پریزنس میں یعنی کہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے وہیں سے اس کو بڑا اسٹرانگلی اپوز کیا اور ایک نوٹ بھیجا اپنے ظاہر انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو جو اس وقت بھی یہی تھے شہباز شریف صاحب تھے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ان کو بھیجا اور ان کے تھرو ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی گیا اور وہ یہ تھا کہ جی مجھے بالکل یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اس قسم کی بالکل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بہت ہی بڑی خرابی ہوگی یہ ڈیموکریسی کے لیے اور یہ جو ڈیموکریٹس ہے پارلیمنٹ کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اس طرح کا کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ان کی یہ مشورہ نہیں سنا اور انہوں نے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اس کے لیے انہوں نے بالکل اپنے تمام پارلیمنٹیرینس کو کہہ دیا کہ جی آپ بس اس کو جا کے ووٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں. اور جس طریقے سے ظاہر ہے اور حالانکہ اس سے پہلے بھی سب اس کے خلاف تھے ایکسٹینشن کے اس کے بعد بھی خلاف تھے. اب سب پچھتا رہے ہیں کہ کیوں یہ ایکسٹینشن ہم نے دی اور پھر یہ ایکسٹینشن کا قانون کیوں بنا دیا قانون بنا کے ڈبل ظلم کر دیا. تو اب یہ ظاہر ہے سوچ بچار لوگوں میں ہے اور اس کے اوپر شاہد صاحب نے تو کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں ہماری پارلیمنٹ کب اس قانون کو ختم کرے گی لیکن یہ وہ ایک خرابی ہے جس کو ہر حال میں دور ہونا چاہیے. اور آرمی چیف ہوں اور یا ایئر چیف یا نیول چیف جو بھی ہوں یہ ٹینیور کا جو مسئلہ ہے نا یہ جو کوئی 3 سال کا ٹینیور نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور ہونا چاہیے. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری خرابیاں ملک میں اور بہت بڑی خرابیاں ہیں یہ ایک بہت بڑی خرابی بلکہ بن چکی ہے. کوئی آرمی چیف کیسے کوئی ریٹائر ہونا چاہے گا جب اس کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ ایکسٹینشن لے سکتا ہے اور 64 سال کی عمر تک ایکسٹینشن لے سکتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ایک پارٹ تھا. لیکن یہ شاہد خاقان عباسی کے یہ میں کچھ انفارمیشن تھی میں وہ دینا چاہ رہا ہوں بیکاز شاہد خاقان عباسی آج کل فوکسڈ ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے پی ایم ایل این کے عہدے سے استعفیٰ دیا جس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مریم کے ساتھ وہ ظاہر ہے کام نہیں کر سکتے. جو بھی مسائل ہیں آدھو وہ جو ہے وہ جب ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن یہ سب کو بتایا کہ وہ اس اپوائنٹمنٹ سے خوش نہیں تھے نہیں ہے اور بہتر اسی لیے انہوں نے سمجھا کہ چونکہ اب ظاہر ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ میں جو مرضی فیصلہ کریں تو کم از کم یہ ہے کہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. ادروائز
وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانے جا رہے، اور وہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہی ول اسٹے ان پی ایم ایل این، اور اگر کہیں پی ایم ایل این سے انہیں آگے جانا پڑا تو وہ اپنے گھر ہی جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔